معزز و مقتدر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وآلہ وصحبہ المبارعین لہ فی الصفات والاعمال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 40ویں کے تعلق سے آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالی مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرا گمان یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر 40ویں کے نام پر ہی آئے ہیں۔ ہر ایک کا 40واں ہوگا، مرنا سب کو ہے، سب اس دنیا سے جائیں گے۔ اگر کسی کے 40ویں میں آ کر کے اگر آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو آپ کے 40ویں میں بھی یہی حال ہوگا۔ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تو اس کا ثواب مرحومہ کو پہنچے۔ محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسراہی نہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی سب ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم اسیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کمخاب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کمخاب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ جو عمدہ لباس پہنتے تھے، ان لباسوں میں اعلیٰ لباس اور برانڈ لباس کو اطلس کہا جاتا تھا، کمخاب کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اگر کوئی برانڈ کپڑا پہننا چاہے یا کوئی اعلیٰ کپڑا پہننا چاہے تو وہ لیلن یا کاٹن کا ہائی کپڑا پہنتا ہے۔ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ شاعر نے کہا کہ تم چاہے دنیا کی کتنی بھی قیمتی جو ہے چیزیں اور کتنا بھی قیمتی کپڑا پہن لو، لیکن جب تم مرو گے تو تمہارے بدن پر، تمہارے جسم پر خاکی کفن ہی رہے گا۔
اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو بھی پڑھتا ہے صاحب لولاک کے اوپر درود، جو بھی پڑھتا ہے صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نبی آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، موت ایک حقیقت ہے، موت یہ رب کا وعدہ ہے، موت رب کا قانون ہے۔ رب پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ پاگل ہو یا مجنون ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مذہب کا ماننے والا ہو، موت ہر ایک کو آئے گی۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان اپنی جان نہیں بچا سکتا، جس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اگر کوئی مضبوط قلعے میں بند ہو جائے موت کے ڈر سے، لیکن قسم خدا کی موت وہاں پر بھی آ کر کے اسے پکڑ لے گی، اپنے قبضے میں لے لے گی، اپنے آپ میں جکڑ لے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، چاہے موت چاہے کسی بھی صورت میں ہو، لیکن موت آئے گی، کسی بھی بہانے سے ہو موت آتی ہے اور موت آ کر کے رہے گی۔ لیکن ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہوگا، موت کو حقیقت جاننا ہوگا، موت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، موت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی اپنے قریب آنا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کے دوست و احباب اس میت پر روتے ہیں، اگر کسی کا باپ مر جائے تو بیٹا ایک طرف روتا ہے، اگر کسی کا جو ہے رشتہ دار مر جائے تو وہ ایک طرف روتا ہے، بیٹی ایک طرف روتی ہے، شوہر مر جائے تو بیوی ایک طرف روتی ہے، بچے ایک طرف بلبلاتے ہیں۔ آخر موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کے آنسو پر جو آنکھوں پر آنسو لا دے، سب لوگوں کو غمزدہ کر دے۔ آنکھوں جو ہے گھر میں ایک سناٹا کا ماحول چھا جائے۔ آخر موت ایک ایسی حقیقت بن گئی، موت ایک ایسی حقیقت بن گئی، موت ایک ایسا رب کا قانون بن گیا۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا، موت سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر موت اتنا بھیانک کیوں ہم نے سمجھ لیا ہے؟ نہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں موت تمہارے لیے سب سے بڑی رب کے جانب سے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ ہے، اور رب کی بارگاہ سے سب سے بڑا یہی ہدیہ ہے۔ مومنوں کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ آپ کہو گے کہ مولانا موت وہ موت جو انسان کو انسان سے جدا کر دے، وہ موت جو باپ کو باپ سے بیٹے سے جدا کر دے، وہ موت جو ماں کو اپنے بیٹے سے جدا کر دے، وہ موت جو دوست کو دوست سے جدا کر دے، لیکن موت رب کی جانب سے نعمت کیسے بن گئی؟ موت رب کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام کیسے بن گیا؟ میں کہوں گا کہ مسلمان، موت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موت حقیقت میں سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان زندگی میں رہ کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہے، اور مصطفیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ لیکن اس سے بڑا انعام جو ہے ہمارے لیے موت ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے، اپنے تمام لوگوں کو الوداع کہتا ہے، وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، قبر کے اندھیری کوٹری میں جب تمام لوگ چھوڑ کر کے واپس آتے ہیں، اب اس اندھیرے گھر میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، نہ اس کا دوست ہوتا ہے، نہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی جو ہے رشتہ دار ہوتا ہے، نہ کوئی چاہنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس اندھیری کوٹری میں جب کوئی نہیں ہوتا، جب سب لوگ پیٹ پھیر کر کے واپس آ جاتے ہیں، ایسے اندھیرے میں، ایسے اندھیری کوٹری میں اور ایسے مصیبت کے عالم میں اگر کسی کا دیدار ہوتا ہے، سب لوگ واپس چلے آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ قبر میں ہے، سب لوگ واپس جا رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ مصطفیٰ کریم اس مومن کی قبر میں حاضر ہو جایا کرتے۔ تو جس بہانے سے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو وہ بہانہ کوئی اور نہیں، موت ہے۔
اور موت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ پھر وہ شخص یہی کہتا ہے جب مصطفیٰ کا قبر میں دیدار ہوتا ہے تو زبان پر یہی وہ جملے نکالتا ہے۔ منکر نکیر جب قبر میں آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، جب مردہ اٹھ کر کے بیٹھتا ہے، فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آ کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہمارا دین دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کیا جاتا ہے کب؟ مصطفیٰ کے طرف اشارہ کر کے کہ دیکھ اس ذات کو، اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ اگر وہ تناتن سنی ہوگا، مصطفیٰ کا عاشق ہوگا، تو کہے گا منکروں پوچھتے کیا ہو؟ یہ وہی ذات ہے جن کے لیے میں دنیا میں درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ یہ وہی ذات ہے جن کے لیے بریلی کے امام نے مجھے سبق پڑھایا تھا اور کہا تھا مصطفیٰ کی شان بیان کرنی ہے تو یوں بیان کر، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اس ذات کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ وہی ذات ہے جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے۔ یہ وہی ذات ہے۔ منکر نکیر سے وہ شخص کہتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، اگر ہم دنیا میں گئے تھے تو اسی کے لیے آئے بھی ہیں، تو اسی کے لیے آئے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی ہے۔ جب کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو پھر انسان جواب دیتا ہے یہ ہمارے رسول ہیں، ہم ان سے عشق کرتے تھے، ہم ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے مصطفیٰ کریم سے محبت کریں گے تو قبر میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں۔ آپ دیکھیے نا، جن جن لوگوں نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، آج تک اسے لوگ برا بھلا ہی کہتے ہیں، کوئی بھلا نہیں کہتا، سب برا ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ دنیا میں بھی بے عزت ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اگر قبر میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ کا عشق سینے میں بسانا ہوگا، مصطفیٰ سے سچا پیار کرنا ہوگا۔ دنیا کی دوستی ہے، اور وہ دوستی ایک دوسرے سے جب دوست کہتا ہے کہ تم چلے جاتے ہو ہمارا دل نہیں لگتا، تمہارے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہارے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، اپنا مال بھی برباد کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو بول کے تو دیکھ۔ لیکن قسم خدا کی، آئیے دیکھیے، وہ دنیا کی دوستی ہے،